ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أبغض عمر فقد أبغضني ومن أحب عمر فقد أحبني وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم سامعین عزیز وقار رب عز و جل کا فضل کرم اس نے ایک اور سال ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا اور بالخصوص اس نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کے شب و روز ہمیں دیکھنے نصیب ہوئے۔ یقیناً بعض شب و روز اور ایام ایسے ہیں کہ جنہیں دیگر شب و روز اور ایام پر فضیلت حاصل ہے اور ان کی راتیں مقدس ہیں، ان کے دین بڑے برکت والے ہیں، اور ان ایام ان دنوں میں رب عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے عبادت کرنے والا یقیناً اپنے رب کا بڑا محبوب بن جاتا ہے۔ بالخصوص محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ جس میں جہاں پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر بالخصوص صحابہ کرام کی شانوں کو بھی خوب جی بھر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی پہلی تاریخ یعنی فرسٹ محرم الحرام سید الخائفین سید الشاکرین عشرہ مبشرہ میں سے خلیفۃ الثانی خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت بھی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ کی سیرت کے چند پہلو کا ذکر ہوا۔ الغرض آپ کی سیرت کاملہ اتنی شاندار اتنی اعلیٰ ہے کہ سیاست کے معاملات ہو یا دین کے معاملات ہو، محبوب سے عشق کرنے کا معاملہ ہو یا عبادت کا ذوق و شوق ہو، ہر چیز آپ نے رب کی رضا کے لیے ڈنکے کی چوٹ پر کر کے بتائی، اور ساتھ اپنی رعایا اپنے گورنروں کو، اپنے جو عہدوں پر بڑے بڑے حضرات فائز ہو رہے ہیں انہیں بھی خوب بہترین تعلیم ارشاد فرمائی۔ انہی تعلیم میں سے ایک بہترین و اعلیٰ تعلیم جو آپ نے اپنے گورنروں کو ارشاد فرمائی کہ خاص طور پر آپ کی طرف سے حکم تھا کہ گورنر 4 کام کبھی نہ کریں۔ نمبر 1 ریشمی کپڑا کبھی نہ پہنے، نمبر 2 ترکی گھوڑا جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے وہ ان کے پاس نہ ہو، اسی طریقے سے دربان سیکورٹی گارڈ فلاں یہ وہ نوکر چاکر یہ بھی نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم۔ کسے حکم دے رہے؟ گورنروں کو حکم دیا جائے۔ اور آخری بات جو بڑی شاندار فرمایا، تمہاری جائیداد مال و متاع جتنا ہے اتنا ہی رہے، اس سے کبھی اضافہ نہ ہو۔
ان میں کبھی اضافہ نہ ہو۔ یہ وہ 4 اعلیٰ نصیحتیں ہیں جو خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام شخص کو نہیں بلکہ اپنے گورنروں کو کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی گورنرشپ میں جنہیں آپ نے گورنری عطا فرمایا میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ یہ جسم کے کان ہے، اگر دل کے کان سے ان بات کو سنا جائے جو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے کہ آپ کو جب گورنر بنایا گیا اور پھر ان سے سوالات ہوئے انہوں نے کیا جوابات دیے تو یقیناً جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندے پہ ایک رکت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا، کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، کتنی اعلیٰ۔ اب بغور توجہ کے ساتھ ان 4 باتوں کو اب سماعت کریں۔ عدد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب کسی کو گورنر نامزد فرماتے ہیں، اس کو گورنری دیتے ہیں، تو پھر ہر 4-5 ماہ کے بعد اس علاقے میں، اس شہر میں، اس جگہ پر جاتے تھے جہاں وہ گورنر ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک جرگہ ہوتا تھا، لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، پھر خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کو سامنے بٹھاتے اور لوگوں سے پوچھتے، ہاں بھائی بتاؤ اس گورنر کے بارے میں تمہیں کوئی شکایت ہے؟ کتنا اعلیٰ ظرف، اگر کوئی شکایت ہے تو بتائیں۔ یہ خوف نہیں کہ شکایت کی جائے گی تو گھر سے اٹھا لیا جائے گا، شکایت کی جائے گی تو قتل کر دیا جائے گا، شکایت کی جائے گی تو نقصان پہنچا، نہیں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 ماہ کے بعد حاضر ہوئے، وہاں پر پہنچے، پھر اس کے بعد گورنر کو اپنے سامنے بٹھایا اور رعایا کو جمع کیا، اور پھر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی، ہے کوئی شکایت میرے گورنر کے بارے میں تو مجھے بتاؤ، یہ گورنر تمہارے سامنے ہے اور تم ان کے سامنے ہو، لہٰذا کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ ایک کس نے شکایت کی، کس نے دوسری، کس نے تیسری، کس نے چار طور پر شکایت جمع ہوئی۔ وہ 4 شکایتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شکایت تو یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا حضور فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پھر کب آتے ہیں؟ فرمایا آنے کا ٹائم، لوگوں نے بتایا کہ 11-12 بجے آتے ہیں۔ اچھا، پہلی شکایت، چلو ٹھیک ہے۔ دوسری، کہا ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، اب ہفتے میں 1 دن چھٹی بھی کرتے ہیں، 2 شکایتیں۔ چلو تیسری شکایت یہ ہے کہ رات میں تو آتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 4، چوتھی شکایت یہ کہ روتے روتے اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، کہا 5ویں کوئی شکایت نہیں، اتنا بڑا مجموعہ کوئی ہو 5ویں شکایت کرنے والا کا کوئی نہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے کہ 1-2 نہیں بلکہ 4 شکایتیں مجھے مل گئی، یہ تم نے کیا کیا ہے اور ان شکایتوں کے کیا معاملات ہیں؟ اب تمہیں اس بھرے مجمع میں میرے سامنے جواب دینا ہے کہ 4 شکایتیں آئی ہیں تو کیوں آئی ہیں؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ حضور بھرے مجمع میں سوال ہوا ہے، تنہائی میں بات ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن چونکہ بھرے مجمع میں مجھ سے سوال ہوا ہے لہٰذا میری بھی ذمہ داری ہے کہ بھرے مجمع میں میں جواب دوں، ورنہ یہ تو ایک پردے والی باتیں تھی، راز تھا یہ، لہٰذا اب بھرے مجمع میں سوال ہے تو جواب بھی بھرے مجمع میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میری جو شکایت کی گئی کہ فجر میں آتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، 11-12 بجے آتے ہیں، تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، یہ وقت کا گورنر ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں کی شکایت کا جواب دے رہا ہے، گورنر ہے، یہ ہے قانون اور انصاف، یہ ہے عدل کا نظام، یہ ہے رعایا کی خوشنودی، یہ ہے رعایا کے معاملات میں نرمی، بہتری، ہر لحاظ سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا، مسلمانوں کا خیر خواہ ہونا، یہ اصل بات ہے۔ پہلی شکایت جو میری کی گئی اس کا مسئلہ دراصل یوں ہے کہ میری زوجہ ہے
جس نے میری بہت خدمت کی، اب وہ اتنی بیمار ہے کہ بستر پر ہے۔ اب اگر میں اسے چھوڑتا ہوں تو ہمارا دین تو یہ نہیں سکھاتا، ہمارے دین میں تو یہ نہیں۔ زوجہ بیمار ہے تو کون اس کی خدمت کرے گا؟ لہٰذا میں فجر پڑھ کے چلے جاتا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں بناتا ہوں، گھر کے کام کرتا ہوں، کیونکہ اگرچہ میں گورنر ہوں اتنے بڑے مجمع کا، اتنے بڑے شہر کا، لیکن میرے پاس ایک بھی نوکر چاکر نہیں، ایک بھی نہیں۔ جیسے اتنا بڑا مجمع ہے، مجمع میں سوال ہوا تو میں جواب بتا رہا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی نوکر ہی نہیں، کوئی بندہ ہی نہیں دوسرا کام کرنے والا، لہٰذا خود اپنے ہاتھ سے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ فجر پڑھ کے میں گھر کی طرف چلے جاتا ہوں کیونکہ وہ میری زوجہ ہے بیمار، اس کی بھی تو خدمت کرنی ہے۔ اس وجہ سے 11-12 بجتے جیسے فارغ ہوتا ہوں فوراً دوبارہ عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ پہلی شکایت اور اس کا جواب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں آنسو ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا دوسری شکایت کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہو؟ کہا ہفتے میں ایک دن چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اے عمر، یہ تم لباس دیکھ رہے ہو، میرے پاس صرف ایک ہی لباس ہے۔ اب جب ہفتے میں ایک دن جو آتا ہے اس میں میں چھٹی کرتا ہوں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی زوجہ کا لباس پہنتا ہوں، اپنے لباس کو خود اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں، پھر اسے سکھاتا ہوں، پورا دن لگ جاتا ہے۔ اب زوجہ کا لباس پہن کر باہر کیسے آ سکتا ہوں؟ لہٰذا اس وجہ سے ہفتے میں ایک دن مجھے چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہ وقت کا گورنر ہے، گورنر رعایا کی شکایت ہے، اسے جواب دیا جا رہا ہے کہ لباس ہے تو فقط ایک ہی ہے، گھر میں کوئی نوکر چاکر کا سلسلہ ہی نہیں۔ کتنی بہترین گورنرشپ ہے، آپ سوچیں کیسے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کیسے عظیم کارنامے ان سے ہوئے ہیں۔ جب بندہ سنتا ہے سوچتا ہے تو رونگٹے کھڑے رہتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے منصب پر فائز ہے، لیکن حال آپ دیکھیں کیسا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، عاجزی ان کی ساری کیسی ہے کہ ایک ہی لباس ہے، اس لیے ایک دن چھٹی ہو جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا زاروں قطار رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تیسری شکایت جو اس کا بھی پھر جواب ارشاد فرما دے۔ فرمایا میری جو تیسری شکایت ہے کہ میں رات میں نہیں آتا، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ میں نے کافی وقت جو ہے وہ مخلوق خدا کے لیے لگایا ہے۔ دن میں ان کی خدمت کرتا ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، ان کے معاملات کو حل کرتا ہوں کیونکہ عہدہ بہت بڑا ہے۔ اب رات میں اس مخلوق کا جو خدا ہے، جو میرا بھی رب ہے، آپ تمام کا بھی رب ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں۔ یہ وقت کا گورنر ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں، مخلوق کو راضی تو کر رہا ہوں دن بھر ان کی خدمت کر کے، تو رب کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور زاروں قطار رونے لگے، مجموعہ پورا رونے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا آخری شکایت اس کا بھی جواب ارشاد فرما ہی دے۔ پھر اس کے بعد سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ وہ جو آخری شکایت تھی کہ روتے روتے اکثر بے ہوش ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر ذرا میری طرف دیکھیں، سارے بال سفید ہو گئے، بزرگی آ گئی، بہت دیر سے میں ایمان لایا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں اتنے گناہ ہوئے، جب ان گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو زاروں قطار روتا ہوں، اتنا رونا آتا ہے کہ گناہوں کو یاد کر کر کے رو کے میں اپنے آپ سے بے آپے ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہوں، آپے سے باہر ہو جاتا ہوں اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خوب رو رہے ہیں کہ یہ ہے میرا گورنر، اور اس کی 4 شکایت اور اس کا جواب کتنا اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اس کہنے لگے کہ عمر اب اپنا فیصلہ سنائیے۔ یہ 4 شکایت تھی، فقط 4، ان 4 کو میں نے جواب بتا دیے، اب میرے لیے کیا سزا ہے مجھے وہ بھی بتا دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ محبوب کی امت کو ایسے اور گورنر عطا فرما، سید بن عامر جیسے گورنر اور بھی عطا فرما، کہ یہ گورنری کر رہے ہیں تو کیسی عبادتیں کرتے ہیں، یہ گورنری کر رہے ہیں تو لوگوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کے نزدیک اپنے اہل خانہ کی بھی خدمت ہے، مخلوق خدا کی بھی خدمت ہے، ساتھ مخلوق کا جو خدا ہے رب عز و جل اس کو راضی کرنے والے کام بھی کرنے ہیں۔ یہ ہے اصل عدل انصاف، یہ ہے نظام عدل۔
یہ ہے عہدوں پر فائز ہونے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے کہ جس کو جو عہدہ و منصب ملا اس کی پاسداری اس کو کس طرز پر کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا سے تو جانا ہے، رخصت تو ہونا ہے، باقی یہ سارا عہدہ منصب، یہ جاؤ جلال، یہ گارڈ، یہ لشکر، یہ سارا روب و دبدبا قبر کے اندر کچھ نہیں آنا، قبر کے اوپر ہی سب رہ جانا ہے۔ جس طریقے سے غریب شخص کے لیے قبر ہے، اس کے لیے جو معاملات قبر کے اندر کے کہ اسی طرح مٹی میں اس کو اس طریقے سے رکھ دیا گیا، اوپر سلپ لگا دی گئی، اسی طریقے سے اعلیٰ عہدہ رکھنے والا اس کا بھی یہی حال، تو اس جگہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے گورنر ہیں، مسلمان کا گورنر ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں کے حکمران ایسے ہوتے ہیں، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتایا، لوگوں کے دکھا کے بتایا، اپنی تعلیمات کو عام کر کے بتایا۔ اس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب سے کتنی محبت تھی، وہ عشق رسول پہ کس درجے پر فائز تھے، اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شخصوں کا فیصلہ سنا دیا، دونوں کا فیصلہ ہوا، ایک کے خلاف اور ایک کی حمایت میں۔ جس کے خلاف بات ہوئی نا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آ گیا، جانتا تھا بڑے جلال والے، میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے میرے حوالے سے میرے بارے میں فیصلہ سنا دیں۔ وہاں سے وہ چلا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا، بات بیان کی، جس سے بات بیان کی، جس کی حمایت میں فیصلہ محبوب نے دیا تھا، وہ شخص بھی حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ کو معلوم ہے یہ جو فیصلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا۔ کس نے کیا اس کا فیصلہ؟ اس کا فیصلہ تو اللہ کے حبیب نے کر دیا تھا، محبوب نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا، اس کے خلاف سنا، اس کو پسند نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ فرمایا اچھا ابھی آتا ہوں، اس فیصلے کا معاملہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں گئے، نیام سے خالی تلوار، ننگی تلوار لے کر حاضر ہوئے، فوراً اس کے پاس پہنچے اور آنن فانن اس کے سر کو تن سے جدا کر، اور کوئی بات سنی نہیں، جو آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ دوسرا جو شخص تھا جس کی حمایت میں فیصلہ ہوا تھا، جو بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچا، وہ اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، چلانے لگا، بھاگا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں، اور وہاں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، چیخنے لگا، یا رسول اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسلمان شخص کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ کس نے؟ فاروق اعظم نے۔ چیخنے لگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان دیکھیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا عمر کسی مسلمان کو قتل کرے، میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر ہو اور وہ مسلمان کو قتل کر دے۔ فرمایا نہیں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا سورہ نساء 5واں پارہ، فرمایا خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فیصلہ کروائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلاف فیصلہ دے اور وہ اسے قبول نہ کرے۔ فرمایا یہ جس نے قبول نہیں کیا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند عطا کر دی گئی، اے عمر فاروق، تو نے جس شخص کو قتل کیا وہ تو ایمان والا تھا ہی نہیں، اگر ایمان والا ہوتا تو محبوب کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتا، لہذا اس نے فیصلہ تسلیم نہ کر کے محبوب کی مخالفت کی، جس نے اللہ کے حبیب کا کہنا نہ مانا اس نے اللہ کا کہنا نہ مانا اور وہ دین اسلام سے پھر گیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فیصلہ سنایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کی کیسی توثیق فرمائی۔ یہ ہے عشق رسول۔ آج ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی سنتیں، آپ کی تعلیمات کو سنتے ہیں، لیکن آپ بتائیں عمل کا جذبہ کتنا بیدار ہوتا ہے؟ یہ وہ ہستیاں تھی جو محبوب کا نام جہاں پر آ جائے بس آخری فیصلہ ختم، حضور نے جیسا فرما دیا بس یہی فیصلہ ہے، حضور نے جو عمل کر کے بتایا وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ ایک موقع تھا، یہاں تک آیا کہ آپ کے استینے جو ہے آگے کی طرف بڑی ہوئی تھی، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اسے کینچی سے کاٹ دیا، یوں یوں کٹ دیا، دھاگے نکلنے لگے۔ فرمایا یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا میں نے بھی اسی طرح کر دیا، اپنے کرتے کو کینچی سے کٹوا دیا، کیونکہ محبوب کو میں نے اس طرح کرتا ہوا دیکھا۔ حضور کے صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، آج ہماری محبتیں کہاں پر ہیں؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ،
آج کا مسلمان اس سنت کو چھوڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، الامان والحفیظ، چھوڑ دیتا اس سنت کو، پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید سے کتنی محبت، وہ قرآن مجید کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان واضح طور پر موجود ہے، فرمایا قرآن مجید کی تم تلاوت کرتے رہو، اور جس شخص نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا امام بنایا، قرآن مجید اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس شخص نے اسے پیچھے پشت ڈال دیا تو گویا کہ قرآن مجید اسے جہنم میں دھکیل دے۔ آج کتنے لوگ کثرت کے ساتھ قرآن میں تلاوت کرتے ہیں، بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا زہد و تقویٰ تھا۔ سورۃ طور کے آیت نمبر 6 اور 7 پر پہنچے، 7 اور 8، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، زاروں قطر رونے لگے، 20 دن تک آپ پر دقت تاری رہی۔ آیت کا ترجمہ کیا بنا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ آیت جب پڑھی زاروں قطر رونے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کم و بیش 20 دن تک آپ کی حالت ایسی رہی۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں سے محبت، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو پہچاننا، سمجھنا۔ اور آج کا مسلمان آپ سوچیں کتنی قرآن مجید سے محبت کرتا ہے۔ کئی دن ایسے گزر گئے ہوں گے جب قرآن مجید ہم نے کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، الامان والحفیظ، کئی دن ایسے گزر گئے ہوں گے۔ لیکن صحابات کی سیرت تو پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ قرآن مجید سے محبت کرنے والے تھے، نہ صرف محبت بلکہ ان کے الفاظ پر کتنا تدبر، تفکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ مسلمان آج ناظرہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے معنی، مفاہیم پر، اس کے مطلب پر، اس کی تفسیر پر کہاں غور و فکر ہوتا ہے؟ ہم بہت دور ہو گئے، اس سے بہت دور۔ جبکہ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے ہم نے اس کو کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر کوئی ناظرہ پڑھنا آیا تو کبھی ترجمے کی طرف غور و فکر ہی نہیں کیا۔ تفسیر، آسان تفسیر سب موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی پڑھنے سے دور ہے۔ تو لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن مجید سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن مجید سے محبت کرنے والے بن جائیں، روز کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں عادل حکمران نصیب فرمائیں، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، اور آپ کی سیرت کاملہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔